السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے فضائل قرآن کے بارے میں۔ قرآن مجید سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن مجید دنیا اور آخرت کی زندگی بلائیوں کی طرف ہمیں لے جاتا ہے۔ قرآن مجید سیدھے راستے کی طرف ہماری ہدایت کرتا ہے اور ایسا مضبوط اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے جو انسان کو جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ فرمان الہی ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ الاسراء، یعنی یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا راستہ ہے اور ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں، اور اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ نیز اللہ پاک نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ المائدہ، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہ دکھاتا ہے جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں، اور اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور صراط مستقیم کی طرف بھی ان کی ہدایت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الحامیم سجدہ میں، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے پاس ذکر یعنی قرآن پاک آتا ہے تو انہوں نے اس کا انکار کیا، حالانکہ وہ ایک زبردست کتاب ہے جس میں باطل نہ آگے سے راہ پا سکتا ہے اور نہ پیچھے سے۔ یہ حکمت والی اور لائق ستائش اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک اور فرمان ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ البقرہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید میں شفا ہے۔ جی ہاں، قرآن مجید دل کی اعتقادی بیماریوں مثلاً کفر، شرک، نفاق، اخلاقی بیماریوں مثلاً حسد، بغض، کینہ، حرص، لالچ، سب میں ہمارے لیے اس میں شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور ھدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یونس، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، یہ دلوں کے مریض کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اسی طرح فرمایا قل ھو للذین آمنوا ھدی وشفاء۔ حامیم سجدہ، کہہ دیجئے یہ قرآن کریم ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ سورۃ الاسراء میں فرمایا اور ہم قرآن سے جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، ظالموں کے لیے خسارے میں تو اضافہ کرتا ہی ہے۔ یاد رہے قرآن مجید دل کی اعتقادی اور اخلاقی بیماریوں کے لیے شفا تو ہے ہی، لیکن جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیمار ہوتے تو آخری 3 کل معوذات پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو اپنے اوپر آخری 3 کل پڑھ کر دم فرماتے، اور پھر جب آپ کی بیماری میں زیادہ شدت آ جاتی تو پھر میں آپ پر یہ پڑھ کے دم کرتی تھی، لیکن آپ کا ہی ہاتھ پکڑ کر آپ پر پھیرتی تھی تاکہ آپ کی ہاتھ کی برکت کی بھی امید ہو۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ دم کرنا بھی جائز ہے قرآن کی صورتوں سے۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ پڑھ کر بھی کسی پر دم کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شفا بھی دے دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کچھ لوگ عرب کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے کے ہاں گئے تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی نہ کی۔ پھر ہوا یوں کہ ان کے سردار کو کسی زہریلے بچھو نے ڈس لیا، چنانچہ انہوں نے اس کا ہر طرح سے علاج کیا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر کار وہ صحابہ کرام کے ہاں آئے اور کہا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے،
تو کیا آپ میں سے کسی کے پاس اس کا کوئی علاج ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا ہاں میرے پاس ہے، میں اسے دم کر سکتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ تم لوگ تو وہ ہو جنہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی تھی، اسی لیے میں اس وقت تک دم نہیں کروں گا جب تک تم ہمیں اس کا معاوضہ نہ دو۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو کچھ بکریاں بطور معاوضہ دیں گے۔ چنانچہ وہ صحابی گئے، اس سردار پر سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کے دم کیا، اور جس جگہ پر اس بچھو نے ڈسا تھا وہاں اس نے ہلکا سا تھوک بھی لگا دیا، اس سے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اور انہوں نے جو بکریاں انہیں دینے کا وعدہ کیا تھا وہ انہیں دے دیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپس میں کہا یہ بکریاں تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو جس صحابی نے دم کیا تھا اس نے کہا نہیں، جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو جاتے اس وقت تک ہم کچھ نہیں کریں گے۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے پتہ تھا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم بھی کیا جا سکتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ٹھیک کیا، لہٰذا تم یہ بکریاں آپس میں تقسیم کر لو اور مجھے میرا حصہ نکال دو۔ البخاری 2276۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ مریض پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے تو اسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا ہوگی، لہٰذا طب نبوی کے اس علاج سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ علامہ ابن قیم نے ذکر کیا ہے اگر بندہ سورۃ الفاتحہ کے ساتھ اپنا علاج کرے تو اسے اس کی عجیب تاثیر نظر آئے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں کچھ عرصہ مقیم تھا، اس دوران مجھ پر ایسی مختلف بیماریاں آئیں کہ مجھے ان کے لیے نہ کوئی طبیب ملا نہ ہی علاج میسر آیا، چنانچہ میں اپنا علاج سورۃ الفاتحہ سے کیا کرتا تھا جس کی مجھے عجیب تاثیر ملی۔ پھر میں نے یہ علاج کئی لوگوں کو بھی بتایا جنہیں درد وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا، تو اس سے بیشتر لوگ جو تھے وہ شفا یاب بھی ہو جاتے تھے۔ ہاں ایسا کیوں نہ ہوتا، کیونکہ یہ سورۃ فاتحہ قرآن عظیم کی تو سب سے عظیم سورت ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو سعید المعلیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، میں نے چپ کر گیا، اور جب میں نے نماز ختم کی تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں کس چیز نے باز کیا تھا میرے پاس آنے سے؟ اس نے عرض کی اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جب کہ رسول تمہیں ایسی چیز کی طرف بلائے جو تمہارے لیے زندگی بخش ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اس کے بعد جب ہم مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو فرمایا تھا میں تمہیں قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت کے بارے میں بتلاؤں گا۔ تو آپ سے فرمایا الحمدللہ رب العالمین ہی سب مسانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ۔ البخاری۔ اور وہ صورت ہے سورۃ الفاتحہ۔ یہ وہی صورت ہے جس کی 7 آیاتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور یہی صورت وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا۔ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے کی بھی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔